दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर दाखिला ने हर कीमत पर मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे से मुतालिक हुकूमत के अज़्म का इआदा किया है। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरों को फ़ौजियों को बगावत पर उकसाने के इल्ज़ाम में पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत सज़ा सुनाई गई है। पाकिस्तान ने अगले 2 साल की मुद्दत के लिए यूनेस्को के वाइस चेयर के ओहदे के लिए भारत को शिकस्त दी है। सिख मज़हब के बानी बाबा गुरु नानक के 554वें यौम पैदाइश की तक़रीबात का बाकायदा आगाज़ हो गया है। इसराइल ने आज 4 रोज़ा इंसानी जंग बंदी के तहत 39 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने इस्लामाबाद में नेशनल एक्शन प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत की। कौमी लाएमल पर अमल दरामद पर पेशरफ्त के हवाले से निगरान वज़ीर ने कहा कि मुल्क से दहशतगर्दों का हर कीमत पर खात्मा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद सरमायाकारों और ताजरों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मगलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो मुसलसल जारी रहेगी और मनशियात की फ़रोख्त की रोकथाम के लिए इक़दामात को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सोशल मीडिया पर नफ़रत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस हवाले से नए क़वानीन का मौसर तरीक़े से इत्लाक़ बहुत जल्द किया जाएगा। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के निगरान वज़ीर अनीक अहमद ने मुआशरे के तमाम मज़ाहिब के एहतराम की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने आज लाहौर में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इस्लाम अपने पैरोकारों को तमाम मज़ाहिब के एहतराम का दर्स देता है। वफाकी वज़ीर ने लोगों के दरमियान इत्तेहाद के फ़रोग़ पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुल्क में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ और अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। मरकज़ी रूरत-ए-हिलाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल ख़बीर आज़ाद ने अपने खिताब में बर्दाश्त और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से इस्लामी तालीमात को उजागर किया। पाक फ़ौज के 2 रिटायर्ड अफसरान रिटायर्ड मेजर आदिल फारूक राजा और रिटायर्ड कैप्टन हैदर रज़ा मेहदी को फ़ौजियों को बगावत पर उकसाने का मुजरिम करार दिया गया है। उन्हें पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ाएँ सुनाई गई हैं। ISPR के मुताबिक मजाज अदालत ने दोनों अफराद पर अदालती अमल के जरिए फ़र्द जुर्म आयद की और फैसला सुनाया। आदिल फारूक राजा को 14 साल जबकि हैदर रज़ा मेहदी को 12 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। सज़ा सुनाने के अलावा दोनों अफसरों के रैंक भी ज़ब्त कर लिए गए हैं। अफ़गान बाशिंदों समेत गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों की अपने मुल्कों को वापसी का अमल जारी है। हज़ारों अफ़गान बाशिंदे पाकिस्तान की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर चमन और तुरखम की गुज़रगाहों से अपने वतन वापस जा रहे हैं। अफ़गान बाशिंदों की अपने मुल्क बाइज़्ज़त वापसी के लिए दीगर इक़दामात के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुतअद्दिद अज़ला में तमाम सहूलतों से आरास्ता कैंप कायम किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 135 गाड़ियों में सवार 1425 गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफ़गान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक 2,51,008 अफ़गान बाशिंदे अफ़गानिस्तान वापस जा चुके हैं। बिजली चोरों के खिलाफ मौसर कार्रवाई जारी है और इसके मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। 7 सितंबर से 31 अक्टूबर तक के आदाद और शुमार के मुताबिक 1,25,142 अफराद गिरफ्तार किए गए और 34 अरब रुपए वसूल किए गए। रवाह माह अब तक बिजली चोरों से 36 अरब 54 करोड़ 70 लाख रुपए वसूल किए जा चुके हैं। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों के नादार बच्चों को बेहतरीन तालीम फराहम करने पर दानिश स्कूलों की कारकर्दगी को सराहा है।
انہوں نے یہ بات آج لاہور میں دانش اسکول سسٹم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ دانش اسکول سسٹم کے چیف ایگزیکٹو آفیسر نے اس موقع پر نجی یونیورسٹیوں میں دانش اسکولوں کے بچوں کے لیے وظائف اور نشستیں مختص کرنے کے لیے کردار ادا کرنے پر گورنر پنجاب کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ تقریباً 11,000 مستحق بچوں کو جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع کے دانش اسکولوں میں مفت تعلیم اور رہائش کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے 2023-25 کی 2 سالہ مدت کے لیے یونیسکو کے وائس چیئر کے عہدے کے لیے بھارت کو شکست دے دی ہے۔ یہ انتخابات پیرس میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے 218ویں اجلاس میں ہوئے۔ ایگزیکٹو بورڈ کے 58 ارکان میں سے پاکستان نے بھارت کے 18 ووٹوں کے مقابلے میں 38 ووٹ حاصل کیے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز ہرا بلوچ نے ایک بیان میں پاکستان کی بھرپور حمایت اور اعتماد کے اظہار پر ایگزیکٹو بورڈ کے ارکان اور یونیسکو کے تمام رکن ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پورے عزم، صداقت، بامقصد مکالمے اور باہمی احترام سے اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اجتماعیت کے حامی کی حیثیت سے مشترکہ اہداف کے فروغ کے لیے اجتماعی کوششوں کو متحرک کرنے کے لیے یونیسکو کے تمام رکن ملکوں کے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کے 554ویں یوم پیدائش کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ سکھ یاتریوں کی واہگہ بارڈر سے پاکستان پیدل آمد کا سلسلہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ سکھ یاتری بابا گرو نانک کے 554ویں یوم پیدائش کے حوالے سے پیر کو جنم استھان ننکانہ صاحب میں مرکزی تقریب میں حصہ لیں گے۔ مزارات کے ایڈیشنل سیکرٹری رانا شاہد سلیم اور سکھ پربندھک کمیٹی کے صدر سردار امیر سنگھ نے واہگہ بارڈر پر یاتریوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ حکومت نے سکھ یاتریوں کے لیے واہگہ سے ننکانہ صاحب تک خصوصی بسیں چلانے کا انتظام کیا ہے۔ یاتری 4 دسمبر کو بھارت واپس جائیں گے۔ مزارات کے ایڈیشنل سیکرٹری رانا سلیم شاہد نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے سکھ یاتریوں کے لیے تمام سہولتوں کا انتظام کیا ہے۔ پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے صدر سردار امیر سنگھ نے کہا کہ پاکستان نے بھارت سے آنے والے یاتریوں کا ہمیشہ کھلے دل سے خیر مقدم کیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے 1989 سے اب تک 2352 خواتین کو شہید اور 11,259 کی بے حرمتی کی۔ خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے دن کے حوالے سے کشمیر میڈیا سروس کی جانب سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق بھارت اپنے کالے قوانین کے ذریعے لائسنس جاری کر کے کشمیری خواتین کی عزت و تقدس کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں نے اپنے بیانات میں عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت کو کشمیری خواتین کے خلاف گھٹیا اور سنگین جرائم سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا بین الاقوامی دن آج منایا جا رہا ہے۔ رواں سال اس دن کا موضوع خواتین اور لڑکیوں پر تشدد روکنے کے لیے سرمایہ کاری ہے۔ اس دن کے موقع پر شہریوں پر زور دیا گیا ہے کہ بتائیں کہ خواتین اور لڑکیوں پر تشدد کے خاتمے پر کس قدر توجہ دیتے ہیں، جبکہ دنیا بھر کی حکومتوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ صنفی تشدد کو روکنے کے سلسلے میں اپنے اقدامات سے آگاہ کریں۔ غزہ کی پٹی پر 48 دنوں کی وحشیانہ بمباری کے بعد اسرائیل نے حماس کے ساتھ 4 روزہ جنگ بندی کے تحت آج 39 فلسطینیوں کو رہا کر دیا۔ اس سے پہلے کل حماس نے غزہ میں 24 قیدیوں کو رہا کیا تھا۔ 10 تھائی اور ایک فلپائنی باشندے کو بھی غزہ سے رہا کر دیا گیا ہے، جو جلدی اپنے گھروں کو روانہ ہوں گے۔ 4 روزہ عارضی جنگ بندی کے دوران تقریباً 150 قیدیوں کی رہائی کا امکان ہے، جس کے بعد غزہ میں 190 قیدی رہ جائیں گے۔ قیدیوں کے اس تبادلے میں 150 فلسطینیوں کو بھی رہائی ملنے کا امکان ہے۔ معروف پس پردہ گلوکار سلیم رضا کی آج 40ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 4 مارچ 1923 میں بھارت کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ سلیم رضا نے لاہور سے اپنی گلوکاری کے کریئر کا آغاز کیا اور تیزی سے شہرت حاصل کی۔ وہ کلاسیکی گائیکی میں مہارت رکھتے تھے اور دکھ بھرے گیت گانے کے لیے زیادہ مشہور تھے۔ سلیم رضا کو 1960 اور 1963 میں نگار ایوارڈ دیا گیا۔ وہ 51 برس کی عمر میں آج ہی کے دن کینیڈا میں وفات پا گئے۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے فوراً بعد
ایک خصوصی پروگرام نشر کرے گا جس کا موضوع ہے سلیم رضا کی یاد میں۔ 3:30 بجے خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کے عالم دن کی مناسبت سے ایک دستاویزی پروگرام نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر خشک اور جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ تاہم مغربی اور جنوب مغربی بلوچستان، کراچی، ٹھٹہ، جامشورو اور ملکہ علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 23 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 24، کراچی 30، کوئٹہ 17، گلگت 18، مری 15، مظفر آباد 20، سری نگر 11، جموں 24 اور لیہ 5 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر داخلہ نے ہر قیمت پر ملک سے دہشت گردی کی لعنت کے مکمل خاتمے سے متعلق حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے اگلے 2 سال کی مدت کے لیے یونیسکو کے وائس چیئر کے عہدے کے لیے بھارت کو شکست دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور ترسیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔